اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ جو اگر ادب ہے تو سب کچھ ہے، جو ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مفتی رفیق الحسنی صاحب نے اپنے بیان میں ارشاد فرمایا کہ ان کے علماء کے پاس یہ خبر پہنچی کہ سوات میں ایک آدمی رہتا ہے جو اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، اور جس پر ایک نظر ڈالتا ہے تو وہ بندہ شفا پا جاتا ہے۔ ہر مریض پر وہ صرف ایک نظر ڈالتا ہے اور وہ شفا پا جاتا ہے۔ یہ سن کر علماء کی جماعت وہاں سے نکلی اور سوات پہنچی۔ اس آدمی کے ساتھ سارا دن وقت گزارا، دیکھا کہ مریضوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، مریض آتے جاتے ہیں، وہ ایک نظر ڈالتا ہے اور مریض شفا پاتے ہیں۔ جب شام کا وقت ہونے لگا تو علماء کی جماعت نے اس آدمی سے کہا کہ تم تو اللہ کے ولی ہو ہی نہیں، آپ کو تو کسی کی عطا ہے یہ۔ تو اس شخص نے کہا ہاں، مجھے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عطا ہے۔ تو بولیں گے اس لیے آپ کو ہم ولی نہیں سمجھے کہ نہ آپ دم کرتے ہیں، نہ درود کرتے ہیں، نہ تعویذ دیتے ہیں، نہ کچھ پڑھتے ہیں؟ تو بولے ہاں، صحیح پہچانا، مجھے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عطا ہے۔ جب میں سوات سے میلوں کا سفر طے کر کے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دینے کے لیے گیا تو کافی رات ہو چکی تھی، تھکن سے چور چور، نیند سے برا حال۔ میں نے سوچا اپنے ٹھکانے پر جانے سے پہلے جس مقصد کے لیے آیا ہوں اس مقصد کو پورا کروں، اور میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دینے چلا گیا۔ لیکن اتنی دیر ہو چکی تھی کہ تمام لوگ وہاں سے جا رہے تھے اور چوکیدار سب کو نکال رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کونے میں اپنی جگہ بنائی اور سوچا کہ جلدی سے مختصر سی عبادت کر لوں تاکہ میں چوکیدار کے آنے سے پہلے میں کچھ نہ کچھ عبادت کر سکوں۔ اور جب میں عبادت کرنے لگا تو عبادت میں اتنا مشغول ہو گیا اور اتنا محو ہو گیا کہ مجھے کسی کا ہوش ہی نہیں رہا، اور اتنی دیر ہو چکی تھی یہاں تک کہ سارے لوگ بھی جا چکے تھے اور چوکیدار بھی باہر سے تالا لگا کر جا چکا تھا۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا کہ سب جا چکے ہیں تو میری عبادت تو مکمل کر لی تھی میں نے، تو تھکن سے چور اور نیند سے برا حال، میں ٹانگ پھیلا کر وہیں مزار کے پاس لیٹ گیا اور سونے لگا۔ ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ یہ تو اللہ کے وہ نیک اور محبوب ولی بزرگ ہیں جنہوں نے 25 سال جنگلوں میں عبادت کی اور ساری زندگی عشاء کی نماز سے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی اور پوری رات میں قرآن مکمل کیا کرتے تھے۔ اس سے بڑی بے ادبی کیا ہوگی کہ میں ان کے مزار پر آؤں اور یہاں پاؤں پھیلا کر سو جاؤں؟ بس میں اٹھا اور ادب کے ساتھ بیٹھ کر میں نے عبادت شروع کر دی، اور ادب و احترام کے ساتھ میں ساری رات عبادت کرتا رہا، یہاں تک کہ فجر کی اذانوں کی آواز بہت دور سے میرے کانوں میں آنے لگی۔ صبح کا وقت ہونے لگا تھا، کسی نے پیچھے سے میرے کاندھوں پر 2 ہاتھ رکھے اور کہا کہ جاؤ، ہم نے تمہارے ادب کے صلے میں تمہیں نوازا، تم آج سے جس مریض پر ایک نظر ڈالو گے وہ شفا پا جائے گا۔ تو مجھے یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عطا ہے جو ادب کے صلے میں ملی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اللہ تعالی ہم سب کو با ادب با نصیب بنائے، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔